السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم پڑھنے والے ہیں حدیث نمبر 10 سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، اس کو 3 بار پڑھیں، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب۔ جی، ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور، پاک کرنا، انائی برتن کا، احدکم تم میں سے کسی ایک کے، تم میں سے کسی ایک کے برتن کو پاک کرنا، اذا جب، ولغ منہ مارے، فیہ اس میں، کس میں، اس برتن میں، یہی ضمیر کا مرجع انا ہے، اس برتن میں جب کوئی جب منہ مار جائے، الکلب کتا۔ ولوغ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے زبان کے کنارے کے ساتھ چاٹنا یا کسی بھی طرح منہ مارنا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو کتے کی یہی عادت ہے کہ وہ جب برتن میں منہ مارتا ہے تو اپنی زبان کے کنارے کے ساتھ پانی پیتا ہے یا کوئی بھی مشروب۔ ان یغسلہ، کہ وہ اس کو دھوئے، کون دھوئے؟ تم میں سے کوئی ایک جس کے برتن میں وہ منہ مار گیا، ان یغسلہ، کہ وہ اس کو دھوئے، 7 مرات، 7 مرتبہ، اولاہن، ان میں سے پہلی بار، بالتراب، مٹی کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہوا؟ جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ مار جائے تو آدمی پر لازم ہے کہ وہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے، اور وہ جو 7 مرتبہ دھونا ہے پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اخرجہ مسلم، اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے تخریج کیا، روایت کیا، وفی لفظ لہ، اور انہی کے ایک لفظ میں کیا ہے، فلیرقہ، کہ وہ اس کو گرا دے، انڈیل دے، فلیرقہ، پس وہ اس کو انڈیل دے۔ کیا مطلب؟ جس برتن میں پانی، مشروب یا جو کچھ بھی تھا، کتا آیا اور آ کر اس نے منہ مار دیا، چلے گیا، اب ظاہر ہے جو پانی تھا، مشروب تھا، دودھ تھا یا کوئی اور چیز، جو بھی مشروب وغیرہ تھا، فلیرقہ، تو وہ اس کو انڈیل دے۔ کیا مطلب؟ وہ برتن بھی ابھی ناقابل استعمال ہے اور برتن کے اندر جو چیز تھی وہ بھی ناقابل استعمال ہو گئی، تو برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ، اور ترمذی کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ اخراہن، ان میں سے، اخراہن، ان میں سے آخری بار، او اولاہن، یا ان میں سے پہلی بار، بالتراب، مٹی کے ساتھ۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے اولاہن کہ 7 مرتبہ جو دھونا ہے اس میں سے پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ یہاں جو آ رہا ہے نا اخراہن، کہ ان میں سے آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اولاہن والی بات صحیح ہے۔ یہ کیوں صحیح نہیں؟ کیونکہ راوی کی طرف سے یہ شک ہے کہ پہلی بار مٹی کے ساتھ دھونا تھا یا آخری بار، اس لیے راوی نے دونوں الفاظ ہی بیان کر دیے۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ جب 2 روایات آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو صحیحین کی جو روایت ہوتی ہے بخاری مسلم کی، وہ زیادہ تقویت پاتی ہے دیگر مصادر سے۔ تو اب جامع ترمذی کی روایت میں ہے نا اخراہن او اولاہن،
جبکہ ہم مسلم وغیرہ کے الفاظ کیا پڑھ چکے ہیں کہ پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا، لہذا یہ پہلی بار والا ہی راجع ہوگا۔ یہاں پھر ایک اور بات سمجھیں، بعض روایات میں ذکر ہے وَعَفِّرُوهُ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، یہ صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ میں غالباً موجود ہے۔ عفروہ، اسے مانجو، الثامنۃ، آٹھویں بار، بالتراب، مٹی کے ساتھ، کہ آٹھویں بار اس کو مٹی کے ساتھ مانجو۔ تو اس میں اور جو ہم نے روایت پڑھی اس میں پھر تطبیق کیا ہوگی کہ دھویا 7 بار ہی جائے گا، پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا، تو ظاہر ہے مٹی بھی تو چیز کو پاک صاف کرتی ہے نا، تو ایک بار جب مٹی کے ساتھ دھویا تو دوسری بار آپ پھر کیا کریں گے؟ پانی کے ساتھ دھوئیں گے۔ جس میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں ان دونوں کو الگ الگ تصور کیا گیا، اور جس میں 7 کا ذکر ہے کہ اس کو سب امرات، ان 7 مرتبہ دھویا جائے، تو وہاں ان دونوں کو ایک تصور کیا گیا۔ ظاہر ہے مٹی کے ساتھ دھونا، صرف مٹی اگر آپ ملیں تو دھویا تو نہیں جائے گا، پانی کا ساتھ استعمال ہوگا تو وہ دھویا جائے گا۔ تو بات میں دوبارہ واضح کرتا ہوں، جن روایتوں میں 8 بار کا ذکر ہے اس میں مٹی اور پانی کو الگ الگ تصور کیا گیا، اور جس میں 7 مرتبہ کا ذکر ہے اس میں مٹی کو الگ، پانی کو الگ، یہ 2 ہو گئے، اس کے آگے پھر 3، اور اسی طرح 4، 5، 6 اور 7 اور 8، یہ سارے پانی کے ساتھ ہوں گے، پانی کے ساتھ۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل وضاحت ہے، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ صرف اور صرف 3 مرتبہ دھونا ہی کافی ہے۔ ان لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ لیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو 3 بار دھویا جائے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ملتا ہے، سنن دار قطنی میں 180 نمبر روایت ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ 7 مرتبہ ہی دھویا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک قول کو لے لیا اور دوسرے کا انکار کر دیا، اور پھر دار قطنی والا جو ان کا قول ہے یہ حدیث مبارکہ سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہاں یہ ہے، جن لوگوں نے یہ رائے اختیار کی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غیر فقیہ کہتے ہیں، کہ ابو ہریرہ سمجھدار ہی نہیں تھے۔ ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گستاخیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف اس معاملے میں فتویٰ ان کا 3 والا قبول کرتے ہیں، تو کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتا جو ہے یہ جب منہ مارتا ہے اس میں برتن میں، اس کو 7 بار دھونے کا ذکر کیوں ہے؟ اس لفظ کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں، بس ہمیں بتا دیا گیا، ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی توجیہ میں ذکر کرتا ہوں، امام ابن دقیق العید نے وہ جو شرح عمدۃ الاحکام انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے ایک توجیہ ذکر کی ہے۔ وہ توجیہ کیا ہے کہ جو کتا ہے جب اپنا یہ فضلہ خارج کرتا ہے تو اس فضلے سے بکثرت چھوٹے چھوٹے انڈے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، جو فضلہ خارج ہونے کی جگہ پر جو بال وغیرہ ہیں اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتا ایسا خبیث جانور ہے کہ جو اپنی زبان کے ساتھ اپنے جو فضلہ نکلنے والی جگہ ہے اس کو چاٹتا رہتا ہے، وہ انڈے جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں کہاں؟ اس کی زبان پر۔ اب یہی کتا جب برتن میں منہ مارتا ہے تو وہ جو انڈے فضلے کے طور پر خارج ہوئے تھے اور اس کی زبان تک پہنچ چکے ہیں، وہ جب پانی وغیرہ پیتا ہے آپ کے برتن میں تو ظاہر ہے وہ اس کے اندر بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ مشروب تک رہیں گے بلکہ
اس کا اثر برتن کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ اکبر، کس قدر زہریلے اس کے یہ جرثومے وغیرہ ہیں، اس کا اثر برتن کے ساتھ بھی رہے گا. اور پھر ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب اسی برتن سے وہی پانی یا کوئی اور پانی ڈال کر انسان استعمال کرتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے وہ جو مخفی سے انڈے نما ہوتے ہیں فضلے کی صورت میں، وہ انسان کے پیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. اور یہی جب انسان کے پیٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے منہ کے بعد رسائی جو ہے وہ معدے تک ہوتی ہے. معدے کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب وہ خون وہ پمپ کرتا ہے دل، تو یہ سارے جو ہے نا پھر دماغ، پھیپھڑوں، دل اور نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ کر مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ انسان کے ہاں پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ تو جو دور حاضر کے ڈاکٹر حضرات ہیں، طبیب حضرات، یہ ساری ان کی تحقیق پیش کی ہے امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے تو کتنے 100 سال پہلے اس کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ نقصان دہ، لہذا 7 مرتبہ دھویا جائے گا اور ایک بار مٹی کے ساتھ اچھے سے مانجا جائے گا. اس کو عفروہ، مانجو، اس کو اچھے سے اس کے ساتھ مانجا جائے گا وہ سارے اس برتن کو. یہاں ابھی یہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے یہ ایک کرونا کی وبا بھی تھی. تو اسی حدیث مبارکہ کا میں ان دنوں مطالعہ کر رہا تھا اور اس پر کچھ لکھ رہا تھا. تو اتنے میں یہ جو وبا ہے کرونا کی، ظاہر ہے وہ بھی تھی، جاری تھی. تو ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا پر خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، ابن یوسف المعبر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، تو انہوں نے اس کا جو علاج تجویز کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جو کرونا کا مریض ہے، مٹی کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے. اس کی زبان پر مٹی رکھی جائے ایک چٹکیاں لے کر. اسی طرح زیادہ بہتر ہو تو اپنے ہاتھوں کو مانجے مٹی کے ساتھ. اور بہت ہی زیادہ اگر صورتحال خراب ہو تو پھر بسا اوقات انہوں نے مشورہ دیا کہ سارے جسم کو جس طرح صابن کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح مٹی کا استعمال کیا جائے. اور اس پر انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی دکھاؤ جو وائی کرتا ہو، مطلب فصل وغیرہ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہو، فصل وغیرہ بوتا ہو، کیونکہ اس کا مٹی کے ساتھ تعلق ہے نا، اس کے ہاتھوں کو مٹی لگے گی. تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایسا آدمی جو کسان ہے، وہ کورونا کا مریض ہوا، وہ پورے پاکستان میں مجھے دکھاؤ. اور اس دعوے میں وہ سچے واقع ہوئے. پھر اس پر میری ان کے ساتھ ایک بار تفصیل کے ساتھ بات بھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وبا پھیلی ہے، اطباء کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات کیا کہہ رہے ہیں، کہتے مجھے ان سب کا نہیں پتا. مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کتا ہے، اسی کے لعاب سے یہ ساری بیماری جو ہے وہ پھیلی ہے. واللہ عالم، یہ ان کی اپنی تحقیق تھی اور ان کی اپنی یہ ایک رائے تھی. تو انہوں نے ذکر کیا کہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ مٹی کے ساتھ بھی ایک بار اس کو دھوئیں. تو بعض جراثیم ایسے ہیں کہ پانی بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا. اور اسی حدیث مبارکہ کے تناظر میں یہ بات بھی سمجھیں، 1,00,000 مرتبہ بھی اگر آپ اس برتن کو دھو لیں، شرعی طور پر اس برتن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. کب؟ جب آپ نے مٹی کا استعمال نہیں کیا تو، کیونکہ اس کا بھی حکم موجود ہے باقاعدہ طور پر. جی ہم آگے چلتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ابو قتادہ کون ہے؟ یہ ابو قتادہ چونکہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام ہے ربعی، الحارث ابن ربعی. ربعی الانصاری، انصار کے ساتھ تعلق ہے تو انصاری کہلائے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار کہا جاتا ہے. جنگ احد میں اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں سب میں شامل ہوئے.
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحرہ، بلی کے بارے میں، انہا لیست بنجسین، انہا بے شک یہ ہا ضمیر کا مرجع الحرہ ہے، بلی، بے شک یہ بلی لیست نہیں ہے بنجسین، ہرگز بھی نجس۔ یہ جو با آئی ہے نا اضافی طور پر، لیست نجس بھی ہو سکتا تھا، لیکن لیست بی نجسین یہ با نفی میں تاکید کے لیے آئی ہے کہ بالکل بھی پلید نہیں ہوتی، انہا لیست بی نجسین یہ بالکل بھی پلید نہیں ہوتی، انما صرف ہیا یہ من الطوافین چکر لگانے والیوں میں سے ہے، علیکم تم پر، جی انہا لیست بنجسین انما ہی من الطوافین علیکم، اخرجہ الاربعہ، اربعہ سے کیا مراد ہے کون بتائیں گے؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ جی وصححہ ترمذی وابن خزیمہ۔ یہاں ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم پڑھ رہے ہیں باب المیاں، پانیوں کا باب، تو اس حدیث نمبر 11 کا باب المیاں کے ساتھ کیا تعلق ہے، کون بتائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ باب المیاں کے ساتھ اس حدیث کا کیا تعلق ہے، کون بتائیں گے؟ باب تو ہم پڑھ رہے ہیں پانیوں کا، اور یہاں ذکر کیا گیا کہ بلی ناپاک نہیں ہے۔ تو سر پاکی تو پانی کے ساتھ ہے نا؟ نازیہ نے لکھا کہ مجھے نہیں پتا، بہت اچھی بات ہے، لا ادری بنصف العلم ہے۔ جی عریض اشرف آپ بولیں۔ سر پاکی تو پانی کے ساتھ ہے نا؟ بلی بھی پانی کے برتن میں منہ وغیرہ ڈال سکتی ہے۔ ہاں بلی جو ہے اگر وہ کسی برتن میں آ کر منہ مار لے تو بلی چونکہ نجس ہرگز بھی نہیں ہے، مطلب وہ پاک ہے، لہذا وہ پانی بالکل کیا ہوگا، پاک صاف ہوگا۔ اس کا جو پس منظر ہے نا روایت کا، وہ سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ قبشہ بنت کعب بن مالک، ان کا بیان ہے کہ ایک بار قتادہ آئے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ان کے لیے پانی رکھا تھا وضو کرنے کے لیے، تو ایک بلی آئی اور اس نے پانی پینا چاہا، تو انہوں نے کیا یہ کہ اس برتن کو جھکا دیا تاکہ وہ صحیح سے پانی پی لے۔ تو قبشہ بنت کعب جو ہے وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس وقت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی۔ میں آپ کو دیدار کرواتا ہوں حدیث مبارکہ کا، یہ آپ کے سامنے سنن نبی داؤد ہے۔ جی ابو قتادہ آئے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، وضو بولتے ہیں وضو کے پانی کو، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس نے اسے پینا شروع کر دیا، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ تو انہوں نے اس کے لیے برتن کو جھکا دیا، حتی شربت یہاں تک کہ بلی نے پی لیا۔ قبشہ کہتی ہیں کہ فرآنی انظر الیہ، ابو قتادہ رضی اللہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اتعجبین ابنت اخی، بدی جی تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے تعجب ہے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا لیست بنجسین انما من الطوافین علیکم والطوافات، چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیاں یہ ان میں سے ہے۔ نازیہ نے لکھا ہے جی آج کے دور میں بلی بہت سی ناپاک چیزیں کھا لیتی ہے، پھر کیا حکم ہے؟ ہاں ظاہر ہے حکم تو وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، البتہ اگر صورتحال یہ ہے کہ اس کے منہ پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے پھر جب وہ منہ مارے گی تو پھر وہ ناپاک ہوگا، وہ ناپاک بلی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، بلکہ بلی کے منہ پر جو نجاست لگی ہے اس وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوگا۔
بات واضح ہوئی؟ ایک اور مسئلہ یہاں سمجھیے، ایک ہوتا ہے حلال و حرام، ایک مسئلہ ہے جی پاک ناپاک۔ اب یہ سمجھیے کہ ہر ناپاک چیز حرام ہوتی ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں بھی ہوتی۔ اس کی سمجھ جسے آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی ام ہانی بولیں۔ ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے اور ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مثال کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے مسئلہ پڑھا بلی کا، بلی جو ہے حلال جانور ہے نا؟ کیا ہو گیا، سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی تکے کباب بنانے کا تو نہیں سوچ رہا آپ میں سے؟ لیں جی، اشال شیخ نے لکھا ہے کہ جی آپ نے تو پھر اس کی تکا بوٹی بھی کھائی ہوگی اور اسپیشلی اس کا زنگر برگر بنوا کر کھایا ہوگا، جی اور سر کڑھائی میں بنانے کا سوچ رہے ہوں گے۔ جی ابو عبد الرحمن لکھتے ہیں حرام، جی حرام ہے بلی، بلی حرام ہے، لیکن کیا یہ ناپاک ہے؟ نہیں، کیوں؟ ہم نے ابھی پڑھا انہا لیست بنجسین، کہ یہ ناپاک بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا قاعدہ یہ ہے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، لیکن ہر ناپاک چیز بالاولا حرام ہوگی۔ جیسے یہاں کوئی بھی چیز آپ لکھ لیں، کوئی بھی نجس چیز جو ہے، مثال جو خنزیر ہے اس کا لعاب لکھ لیں، وہ کیا ہے؟ نجس ہے، پلید ہے۔ کتے کا لعاب نجس ہے، پلید ہے۔ تو اس کے حرام ہونے کے لیے اس کی ناپاکی ہی دلیل ہے۔ ظاہر ہے ناپاک چیز حلال تو نہیں ہو سکتی، ایک ناپاک ہے اس سے ہم بچ رہے ہیں اور دوسرا اس کو کھائیں بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نے یہاں لکھا تھا کہ وَلَغَ الْكَلْبِ کے ضمن میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر برتن مٹی کا ہو تو توڑ دو، نہیں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ اس وقت مٹی کے برتن ہی زیادہ چلتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، تو آپ نے توڑنے کا حکم تو نہیں دیا، اور پھر توڑنے میں تو ضیاء ہے۔ مٹی کا برتن اگر توڑا جا سکتا ہے تو ہمارے ہاں جو اچھے اچھے برتن موجود ہیں، پیتل کے، سلور کے، یا اس کے علاوہ بعض جدید بھی آگے، تو پھر ان کو بھی پھینک دیا جائے، ان کو بھی توڑ دیا جائے۔ مٹی کے توڑنے کی الگ سے دلیل کیا ہے؟ کیا وہ سستا ہے اس لیے؟ اس طرح تو پھر پلاسٹک کے برتن بھی توڑ دیے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ توڑنے کا تو نہیں ہے، یہ تو نقصان ہے۔ تو شریعت نے حل بتایا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ جو کثرت سے جن کی آمد ہے، اس میں خصوصی طور پر جو خادم ہے وہ ہوتا ہے، خادم بھی چونکہ گھروں میں آتا جاتا رہتا ہے، ایک گھر دوسرے گھر دوسرے تیسرے گھر، اس کا کام ہی گھروں میں آنا جانا ہے، اس لیے اس سے پردے کا حکم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو لونڈیاں تھیں ان کا بھی یہی کام ہے، فلاں چیز فلاں کے گھر لے کر جانا، فلاں فلاں کے گھر لے کر جانا، تو اس لیے لونڈی جو ہے اس پر پردہ بھی نہیں ہے، وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ مردوں کا لونڈی کو دیکھ لینا، کسی کی لونڈی کو بھی اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو اسی طرح بلی جو ہے جتنا بھی آپ بچ جائیں، لیکن آپ کے گھر میں اس نے آنا ہی آنا ہے، کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی، پھر آ جائے گی۔ اس لیے شریعت نے امت اسلامیہ پر جو حرج ہے، تنگی، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب بہت قیمتی آپ نے چیز رکھی ہے، مشروب دودھ نہایت قیمتی چیز ہے، مرغوب چیز بھی ہے، تو وہ آئے اور آ کر منہ مارے اور سارا وہ دودھ کیا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے اس چیز کو مد نظر رکھا، آسانی کو۔ یہاں سے ہرگز کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ ہمارے ہاں بھی بعض ایسی خواتین ہیں جو گھروں میں آنا جانا جن کا بکثرت ہے،
مثال کوئی دائیا ہے، کوئی نرس ہے، جی اسی طرح مردوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں، تو لہذا ان سے پردے کا حکم نہیں ہوگا. یہ استدلال بالکل غلط ہوگا. جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی صرف اسی اجازت کو ہم لیں گے، اپنی طرف سے منمانیاں وہ نہیں کی جائیں گی. لونڈی اور کنیز میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے یہ. جی اس کو دو دو بار دہرا لیں. انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم. بعض نسخوں میں آپ کے پاس والطوافات بھی لکھا ہوگا، جس طرح بھی ہم نے سنن نبی داؤد کی روایت میں دیکھا. تو جن کے ہاں نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، اتنا ہی یاد کر لیں. انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم. یہ شمائلہ نے کچھ لکھا ہے، میں اس کو پڑھ نہیں سکا، کیا لکھا ہے؟ اردو میں لکھ دیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا جاء اعرابی، ایک اعرابی آئے. اعراب سے اعرابی، اعراب کی طرف منسوب ہے یہ. تو اعرابی یہ دیہاتی آدمی کو کہتے ہیں، جسے دیہاتی آدمی، بدوی آدمی، جسے کوئی زیادہ تہذیب وغیرہ کا علم نہ ہو. فبالت، اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کنارے میں، مسجد کے کونے میں گیا اور اس نے جا کر پیشاب شروع کر دیا. فزجرہ، پس اسے ڈانٹا، الناس، صحابہ کرام نے ڈانٹنا شروع کر دیا. فنہاہم، تو ان کو روکا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا. فلما قضا بولہ، پھر جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بذنوب من ماء، پانی کے ایک بھرے ہوئے ڈول کا. ذنوب جو ہے یہ پانی کا بھرا ہوا جو ڈول ہوتا ہے اس پر لفظ بولا جاتا ہے ذنوب. ویسے عام ڈول کو دلون کہتے ہیں، لیکن ذنوب ایسا ڈول ہوتا ہے جو پانی کے ساتھ لبالب بھرا ہوا ہو. تو بھرے ہوئے ایک ڈول لانے کا آپ نے حکم دیا. فأحریق علیہ، تو وہ اس پر انڈیل دیا گیا. متفق علیہ، متفق علیہ سے کون سے ائمہ مراد ہیں؟ امام بخاری اور مسلم. جی امام بخاری اور امام مسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، معروف صحابی رسول ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص. ان کی جو والدہ ہے نا ام سلیم بنت ملحان، وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، ھذا انس، یہ انس ہے، غلام یخدمک او کما قالت، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اسے قبول فرما لیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی. اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے، کثرت کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میرے جو صلبی بیٹے تھے وہ تقریباً 125 کے قریب ہو گئے تھے. اللہ اکبر. صلبی بیٹے کون سے ہوتے ہیں؟ جو آدمی کی مرد جو اس کے بیٹے ہیں، بیٹوں کی جو آگے نسل چلتی ہے، یعنی پوتے، بیٹے اور پوتے سارے، اسی طرح پوتوں کے پھر آگے بیٹے وغیرہ وغیرہ. تو مال میں برکت کی مثال جس طرح بخاری وغیرہ میں ان کا کہنا ہے، روایت موجود ہے کہ لوگوں کی جو کھیت ہے ان کا وہ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، باغ وغیرہ، اور میرا 2 بار پھل دیتا تھا. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. علی کل حال انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. آپ کی وفات کے بعد پھر یہ بصرہ چلے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا ہے. بصرہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. ایک نے لکھا ہے کہ ذنوب گناہوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے، یہاں ذال کے فتح کے ساتھ ہے ذنوبن. یہاں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ذنوب، ذال کے فتح کے ساتھ. اور جو گناہ کے لیے آتا ہے نا وہ ہوتا ہے ذنبن، ذنبن، اور اس کی جمع جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ذنوبن.
ضمہ کے ساتھ ذنوبن. اسی طرح ایک نون کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے ذنبن، اس کا مطلب دم ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے جو آپ نے ہاں یہ کسی نے لکھا ہے کہ بلی اگر منہ مار جاتی ہے تو اس کا بچا ہوا استعمال کر لینے سے کوئی بیماری وغیرہ ظاہر ہو سکتی انسانوں میں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کی اجازت ہی نہ دیتے. اس لیے یہ بات درست نہیں. ہاں وہ بات جو ہم نے پہلے دن کہی تھی تبا والی، آپ کی طبیعت نہیں چاہتی وہ پانی پینے میں، آپ نہ پئیں. لیکن پاک نہ پاک، جائز نہ جائز، یہ صورتیں اور ہوں گی. تو اس حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. اہل علم نے اس پر کتابچے بھی لکھے اور بہترین تحاریر بھی لکھی کہ وہ جو عربی آیا تھا ظاہر ہے وہ معاملات سے واقف نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو طریقہ پیش کیا، استعمال کیا، وہ نہایت شاندار طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں. اچھا، صحابہ کرام کا جو ڈانٹنا ہے نا، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسجد میں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، تو ہی تو انہوں نے ڈانٹا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل بات تھی اس سے نہیں روکا کہ مسجد پاک ہونی چاہیے یا نہیں، یہ آپ نے نہیں کہا تھا. آپ نے صرف وہ چونکہ پیشاب کر رہا تھا، اب دو چیزیں تھیں. ایک تھا کہ اسے روکا جاتا، اسے روکیں تو دورانے یعنی آپ کہہ لیں کہ بول آدمی کو اگر روکا جائے تو بہت زیادہ بیماری وغیرہ لاحق ہو سکتی ہے، اور پھر یہ پیشاب وغیرہ مثانے وغیرہ کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ نہایت شدید ہوتی ہے. تو اس تکلیف سے آپ نے بچانا چاہا. یعنی دو طرح کے یہاں تھے، ایک اس کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ تھا اور دوسرا مسجد میں ناپاکی تھی. تو مسجد میں وقتی طور پر ناپاکی کو برداشت کر لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس انسان کی صحت کا نبی علیہ السلام نے خیال کیا. سبحان اللہ، آپ یقینی طور پر رحمت للعالمین تھے. تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر سمجھایا بھی تھا، جس طرح دیگر احادیث میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال. آپ نے فرمایا تھا یہ جو مسجدیں ہیں یہاں قضاء حاجت وغیرہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، نماز کے لیے اور قرآن کریم کی قرات کے لیے بنائی گئی ہیں. تو بعد میں اس کو واضح بھی کر دیا. جی ہم آگے چلتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمانی، حلال کی گئی ہے لنا ہمارے لیے میتتان دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے گئے، و دمان اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے. فاما المیتتان رہے دو مردار، فالجراد والحوت تو وہ ٹڈی ہے، والحوت اور مچھلی ہے. یہ دو ایسے مردار ہیں، یعنی اگر مر بھی جائیں یہ تو مرے ہوئے بھی یہ حلال ہیں. وَأَمَّا الدَّمَانِ اور رہے دو خون، فَالطِّحَالِ تو وہ تیلی ہے، والکبد اور جگر کلیجی وغیرہ. اخرجہ احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف اور اس روایت میں کمزوری ہے، مطلب یہ روایت ضعیف ہے. اچھا یہاں دیکھیے کہ قرآن کریم میں تو کہا گیا کہ حرمت علیکم المیتہ، مردار جو بھی ہے نا وہ حرام ہے. اب یہ جو استثناء ہے دو مرداروں کا، یہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ حدیث مبارکہ سے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے صرف قرآن کو ماننا ہے، جی قرآن کو ماننا ہے، یہ بات ہم نے اس دن بھی کی تھی، تو پھر وہ مچھلی وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی حلت جو ہے وہ تو حدیث مبارکہ سے ہی معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح تلی اور کبد جگر جو ہے اس کو بھی
حلال قرار دیا گیا، جبکہ دم جو ہے خون یہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. تو یہ بھی خون کی جمی ہوئی تلی ہوتی ہے، اور خون کا جمع ہوا ہی یہ جگر وغیرہ ہوتا ہے. تو اضافی بات یہاں یہ سمجھیے، عید قربان پر بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیہقی کی ایک روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ 7 چیزیں مکروہ ہیں، جن میں تلی بھی اور اسی طرح یہ جگر بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بعض دیگر چیزیں بھی آنتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، 7 چیزیں گنوا کر کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. غلط بات ہے یہ، وہ روایت بھی صحیح نہیں. جانور ذبح کرنے کے بعد سب کچھ اس کا حلال ہے، اس کی کھال چمڑی بھی حلال ہے. اور آپ کھاتے ہیں سری پائے جو کھاتے ہیں ان میں کیا اس کی کھال نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے وہ بھی. سب کچھ حلال ہے. بات وہی تبا چاہے نہ چاہے تو اس کے ساتھ جائز ناجائز حلال یا حرام اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس حدیث مبارکہ کا باب کے ساتھ، باب المیاہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے کہ مردار اور اسی طرح خون یہ چونکہ حرام ہوتے پلید ہوتے ہیں نا، نجس ہوتے ہیں، تو اگر یہ پانی میں گر جائیں تو وہی حکم دیکھا جائے گا. اگر قلتین سے کم تو ناپاک، قلتین سے زیادہ تو پھر اس کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. لیکن چونکہ ان کا استثناء کر دیا گیا حدیث مبارکہ میں، لہذا اگر پانی میں مچھلی مر جاتی ہے تو وہ پانی جو ہے ناپاک نہیں ہو گیا، اگرچہ اس کے اوصاف ثلاثہ بھی تبدیل ہو جائیں. مثال، اسمیل آ رہی ہے پانی سے، اب وہ پانی طاہر رہے گا، چلے ٹھیک ہے مطہر ہے کہ نہیں وہ بات الگ ہو جائے گی، لیکن علی الاقل وہ طاہر تو رہے گا. اس کا حکم یہی ہے کہ آپ نے پانی میں گڑ ملا دی یا شکر ملا دی، لیمو ملا دی یا کوئی اور چیز ملا دی، کیونکہ وہ چیزیں پاک ہیں. اسی طرح یہ بھی پاک ہوگی. یہ اس کا باب المیاں کے ساتھ تعلق ہے. ابتحال کا کسی نے کہا کہ واضح کر دیں، تیلی نہیں ہوتی جو کلیجی ہے اس کے ساتھ ہی اس سے رنگت تھوڑی سی اس کی ڈارک آپ کہہ لیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں اصل لوگ پھینک دیتے ہیں نا، وجہ یہ ہے، اس لیے چیزوں کا زیادہ علم نہیں ہے. جب اس کا پیٹ چاک کیا جاتا ہے بکرے وغیرہ کسی بھی جانور کا، اس میں سے آپ جب وہ نکالتے ہیں اس کی کلیجی، تو اس کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پھپھڑا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ تیلی ہوتی ہے. عموماً قصاب اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، وجہ لوگ کھاتے نہیں ہیں اور کیا. جی وفیہ ضعف، اس میں ضعف ہے. ہاں جی، وہ اپنا عبد الباسط لگتا ہے غائب ہیں. آپ نے پھر کہنا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مرغوب غذا ہے. تو بہرحال اس کا استعمال کیا جاتا ہے، میں نے بھی کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. تیلی وہ نکال کے اس کو اچھے سے آپ اس پر مسالہ وغیرہ لگا کر، تو جس طرح تکے بناتے ہیں اس طرح آپ اس کو بنا کر کھائیں تو یہ بہت ہی زیادہ لذیذ چیز ہے. یشال نے لکھا ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے وہ پکائی جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. کھانے والی چیزوں کو اسی طرح ضائع کر دینا مناسب تو بہرحال نہیں ہے. جی یہ جو روایت ہے نا کہ فیہ ضعف، نیچے محقق نے بھی لکھا ہوا ہے لا یصح رفعہ، اس روایت کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے، بل الصحیح انہ موقوف. درست بات یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے. موقوف کا مطلب عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے. لیکن یہاں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ روایت مانا کہ یہ موقوف ہے لیکن حکمی طور پر مرفوع ہے. یہ روایت موقوف ہے، بات درست ہے، لیکن حکمن مرفوع ہے. کیوں؟ کوئی بھی صحابی یا صحابیہ احلت لنا کا لفظ کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، تو وہ صحابی نے خود حلال تو نہیں کیا. ظاہر ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کر رہے ہیں، لہذا یہ حکمن مرفوع ہوں گی، ان کا درجہ رفع والا ہی ہوگا، مرفوع والا ہوگا. تو اس کو آپ یاد کر لیجئے، وحلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والکبد. 2 بار اس کو پڑھیں.
جی ہم آگے چلتے ہیں، 2 احادیث انشاءاللہ ہم اور پڑھیں گے، پھر یہ ہمارا باب المیاں ختم ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب وقع واقع ہو، گر جائے، الذباب مکھی، فی شراب مشروب میں، احدکم تم میں سے کسی ایک کے، تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، پینے والی کوئی چیز میں مکھی گر پڑے، فلیغمسہ، تو وہ اس کو ڈبوئے، ثم لینزعہ، پھر وہ اس کو نکال دے، فإن، پس بے شک، فی احدی جناحیہ، اس کے 2 پروں میں سے ایک میں، فی احدی ایک میں، جناحیہ اس کے دونوں پروں سے، 2 پر ہوتے ہیں نا مکھی کے، تو مکھی کے دونوں پر جو ہیں اس میں سے ایک پر میں کیا ہوتی ہے، داءن، بیماری ہوتی ہے، وفی الآخری، جبکہ دوسرے پر میں، شفاءن، شفا ہوتی ہے۔ اخرجہ البخاری و ابو داود وزادہ، ابو داود نے اضافی الفاظ ذکر کیے، وَإِنَّهُ، اور وہ کون، مکھی جو ہے، یتقی، بچتی ہے، بجناحہ، اپنے اس پر کے ساتھ، الذی، وہ جو، فیہ الداء، جس میں بیماری ہوتی ہے۔ کیا مطلب، مکھی جب کسی بھی مشروب وغیرہ میں گرتی ہے تو گرتے وقت وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہوتی ہے، کس کے ساتھ، اپنے اس پر کے ساتھ جس میں بیماری ہوتی ہے، مطلب اس کو پہلے ڈبوتی ہے پانی میں، تو جب اس کو وہ گری ہے پانی میں یا دودھ میں یا کسی اور چیز میں، مشروب میں، تو اپنا وہ والا پر پہلے داخل کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات دودھ میں جب یہ گرتی ہے تو اس کا ایک پر اوپر صحیح سالم ہوتا ہے، ایک پر اس نے نیچے اپنا گرایا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کو لازم ہے اس پر کہ وہ اس مکھی کو مزید ڈبو دے اندر، تاکہ وہ ساری ایک بار غوطہ زن ہو جائے، بیماری کا جو اثر پیدا ہوا تھا اس مشروب میں، تو دوسرے پر میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، تو جب وہ پر بھی اندر آ جائے گا تو بیماری جو پیدا ہونا چاہ رہی تھی وہ شفا والے کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا، جس طرح پہلے آپ کا مشروب بالکل صاف شفاف تھا ویسے ہی ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر اس کو ثم لینزعہ، پھر اس کو وہاں سے گرا دیا جائے، پھینک دیا جائے، ابھی آپ کا دودھ، مشروب، شہد، کچھ بھی ہے وہ بالکل پاک صاف ہے۔ جی اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ينزعه فان في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء۔ اس کو پڑھ لیجئے، 2 بار پڑھیں۔ جی مکھی جو ہے، آپ جانتے ہیں خون چونکہ ان کا وہ نجس ہوتا ہے نا، تو ہر وہ حشرات، تمام وہ حشرات جن کے ہاں خون نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا، وہ مکھی ہو، بڑ ہو، جی چیونٹی ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی چیز ہو، تو ان کو بس اندر سے جب نکال دیا جائے تو آپ کا وہ مشروب بالکل پاک صاف ہے۔ تو پانیوں کا باب ہی چل رہا ہے نا، تو پانی میں اگر یہ چیز گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ ان چیزوں کو گرا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ جی واضح ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہم اور پڑھیں گے، ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ، ابو واقد ان کی کنیت ہے، اور اصل نام ان کا حارث بن عوف، حارث بن عوف ہے، اور بنو عامر بن لیث یہ قبیلہ ہے، بنو عامر بن لیث، تو اس کی طرف منسوب ہوئے تو لیثی ان کی نسبت ہوئی۔ 65 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جو، قطع کاٹ دیا جائے، من البہیمتی جانور سے، چوپائے سے، وہی اس حال میں کہ وہ حیتن زندہ ہو، فہوا تو وہ حصہ جو کاٹا گیا ہے، میتن مردہ ہے۔
اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسن واللفظ لہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زندہ جانور ہے، مثال اونٹ ہے، تو اونٹ کا، زندہ اونٹ کا اگر آپ اس میں سے کوئی گوشت اس کا نکال لیتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کا باب المیاں سے کیا تعلق ہے، کون بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ جو کاٹا گیا ہے اس جانور سے حصہ وہ مردار ہے، اگر وہ پانی میں گر جائے گا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، یہ اصل میں جاہلیت میں اس طرح کی جہالت بھی تھی۔ بھوک لگی ہے، گوشت چاہیے تو زندہ بکری کا ہی کچھ گوشت اتار لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ چونکہ جو حصہ اتارا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے بھی نہیں اتارا گیا، اور پھر ویسے ہی یہ جانور کے لیے ایک بہت زیادہ اذیت والا ایک معاملہ ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع بھی کیا۔ بڑے عجیب طرح کے لوگ تھے یہ۔ آثار میں ملتا ہے کہ یہ جو اونٹ ہوتا، آپ کو معلوم ہے یہ کہ وہ 5-6 دن کا پانی اکٹھا ہی پی لیتا ہے، اور اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتی ہے نا، اس میں وہ سارا پانی جمع کر لیتا ہے، وہ اس کی ٹینکی ہوتی ہے، ضرورت پڑنے پر وہاں سے پانی لے کر پیتا رہتا ہے۔ وہ صحرائی جانور ہے نا، یہ صحرا میں ہر جگہ پانی میسر نہیں ہوتا، تو اس نے چونکہ اپنے کوہان میں پانی جمع کیا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی، زیادہ ہی پیاسے ہوتے، کوہان کو کاٹ دیتے اور اس میں سے پانی لے کر پی لیتے۔ تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جی شمائلہ، آپ نے صحیح لکھا، یہی بات میں ابھی بیان کر رہا تھا۔ تو ہمارا جو باب ہے باب المیاں، وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ اس میں ہم نے 15 احادیث پڑھی ہیں، تو آپ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے یہ 15 کی 15 احادیث، ان کا جو متن ہے وہ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں، اور ایک دوسرے کو سنائیں، گروپ میں وائس بھیج دیں، یا جس طرح بھی آپ اس کو یاد کریں۔ بہرحال اگر یاد ہوگا تو یہ آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم باب الآنیہ پڑھیں گے۔ کسی کا کوئی سوال، اشکال، کوئی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ اسامہ لکھ رہے ہیں کہ ترجمہ دہرائیے گا، کس لفظ کا پوچھنا ہے بتا دیں، اسی حدیث مبارکہ کا؟ آخری حدیث، جی میں دوبارہ کرتا ہوں۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جو قطع کاٹا جائے، من البہیمتی چوپائے سے، وہیا اس حال میں، ہیا کہ وہ چوپایا جو ہے، حیتن زندہ ہو، فہو میتن تو وہ کاٹا گیا حصہ مردہ ہوگا، مطلب مردار کے حکم میں ہوگا۔ اخرجہ ابو داؤد و ترمذی، اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ حسنہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، واللفظ لہ، اور یہ لفظ بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو دروس ہیں نا، ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو رہے ہیں، تو دوبارہ اگر آپ کو حاجت ہو سننے کی تو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔